کے ایکسپینڈیچرز بیئر کرنے کو کیسے ایکسائٹمنٹ دیا، اور ایبورشن کروانے پر، ان کے زندہ درگور کر دینے پر، ان کو دفن کر دینے پر، یا 4 ماہ کے بعد اگر کوئی ایبورشن کرواتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح زندہ بچی کو قتل کرنا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو، من ولدت لہ انثی، جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو، فلم یلدھا، وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اور جدید دور کے اندر وہ اس بچی کو بچی سمجھ کر بچی ہونے کی وجہ سے اس کا ایبورشن نہ کروائے، اسے گروائے نہیں، اسے ووم کو صاف نہ کروائے۔ فرمایا جو اس بچی کو زندہ دفن نہ کرے، زندہ درگور نہ کرے، وَلَمْ يُهِنْهَا، اور اس بچی کی توہین نہ کرے، اس بچی کو عزت دے، اس بچی کو آنر دے، اس بچی کو اپنے لیے رحمت سمجھے، اس بچی کو اپنے لیے نعمت سمجھے۔ فرمایا اور اس بچی پر اپنے کسی بچے کو، اپنے لڑکے کو پریفر نہ کرے، ترجیح نہ دے۔ جو سلوک اس کا، جو بہیو اس کا، جو محبت اس کی بیٹے کے ساتھ ہو، وہی محبت اس کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ فرمایا جس نے یہ کیا، اللہ اسے اس بچی کی وجہ سے کل قیامت میں جنت کے اندر داخل کرو۔ یہ دیا اسلام، محسن انسانیت کی یہ انسانیت نوازی ہے۔ آپ نے کہیں فرمایا کہ ان بچیوں میں سے، ان لڑکیوں میں سے جو انسان کسی چیز کی ذمہ داری اٹھائے گا، ان کے ساتھ اچھے سے رہے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے۔ ایک مومن کے لیے جنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور میرے عزیز و بزرگ دوستوں، آج جو یہ حالات ہیں، اس میں اسلام کی ان تعلیمات کو ہمیں عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے انسیڈنٹ کہ اسپتال کے اندر ایک غیر کمیونٹی کی ایک بچی پیدا ہوتی ہے، اسپتال سے اس کا شوہر، اس کے سسر، اس کی ساس بھاگ جاتے ہیں، اور وہ عورت اپنی اس بچی کو دیکھتی ہے اور اپنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو ٹپکاتی ہے۔ اس عورت کا کیا جرم ہے جس کے بچی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ یہ احسان محسن انسانیت نے پوری دنیا کی بچیوں پر فرمایا۔ محسن انسانیت نے عورت کا کیا مقام تھا، عورت کے ساتھ کیا سلوک تھا، عورت کو لوگوں نے کیا درجہ دے رکھا تھا۔ فرمایا تورث المرأة کما یورث المتاع او الدابہ، عورت کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا جس طرح سامان کو، جانور کو میراث میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عورت کو گیٹ وے ٹو شیطان کہا گیا، یعنی شیطان کی گزرگاہ ہے عورت کو بلنڈر آف نیچر کہا گیا کہ عورت فطرت کی خطا اور غلطی ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ عورت کے ساتھ وہ سلوک کیے گئے، وہ گندے، وہ گھناؤنے، وہ نجس، وہ پلیوٹڈ سلوک کیے گئے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی انسانیت کی، محسن انسانیت کی، انسانیت نوازی سے پہلے حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جائے، اس عورت کے سر پر جو بھی انسان شوہر کے قریبی رشتہ داروں میں سے چادر ڈال دیتا، وہ عورت اسی کی بیوی بن جاتی، چاہے اس کو اچھی لگے، چاہے وہ اسے پسند کرے، چاہے نہ پسند کرے، بلکہ جبراً اسے بیوی بنا دیتا۔
کیسے بدترین سلوک کیے گئے، کیسے اس کے مقام و مرتبے کو بالکل بے حیثیت قرار دے دیا، شیطان کی بیٹی کا اسے خطاب دیا گیا۔ اسلام آیا، محسن انسانیت آئے، انسانیت کے پھول جو کھلائے، عورت کے مقام و مرتبے کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قرآن میں اللہ نے حکم نازل فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ لوگوں ان عورتوں کے ساتھ اچھے کے ساتھ گزر بسر کرو، ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو۔ کہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جسے تم بلینڈر آف نیچر کہتے ہو، جسے تم گیٹ وے ٹو سیٹن کہتے ہو، جسے تم روٹ کاز آف ایول کہتے ہو، برائی کی جڑ کہتے ہو، قرآن کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تمہارے خیالات غلط ہیں، ان کی میں تردید کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے کہیں فرمایا کہ ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ عورت بہن کی شکل میں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کو باپ کی میراث میں اس کا حق دیا جائے، اور جو انسان ایسا کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں من كانت له 3 بنات او 3 اخوات، اور آگے فرمایا جس کے 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، یا جس کے 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اور اللہ سے ان کے سلسلے میں ڈرے، ان کے حق کو پورا کرے تو فلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کن لہ سترا من النار، کل کو اللہ رب العزت اسے دوزخ سے آڑ بنا دے۔ اگر وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر۔ یہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں پوری دنیا پر، پوری دنیا کی عورتوں پر، پوری دنیا کی مہیلاؤں پر، پوری دنیا کے وومن پر۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج وہی جاہلیتیں وومن ایمنسپیشن کے نام سے اور وومنس فریڈم کے نام سے، وومنس رائٹس کے نام سے، آج وہی جاہلیتیں پھر سے زندہ کی جا رہی۔ عورت کی عزت کو اور عورت کی حیا کو اور عورت کے وقار کو اور عورت کے اسٹیٹس کو اور عورت کے مقام و مرتبے کو آج بالکل پامال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ آزادی نسواں کا سلوگن لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج انہوں نے عورت کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو گرانے کے لیے انہوں نے وہ بدترین حرکتیں کی ہیں جو ایسی گندی، گھناؤنی، نجس ہے کہ صاحب اگر انہیں ماچس فروخت کرنا ہے تو اس ماچس پر بھی عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے اور اس کا لباس آدھا ہوتا ہے۔ صابن بیچنا ہے، صابن کے ریپرز پر عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ نرما بیچنا ہے، نرمے کا پیکٹ ہے، اس کے اوپر عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ کیا اس سے عورت کے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے؟ عورت کے اسٹیٹس کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے یا عورت کے مقام و مرتبے کو گرایا جا رہا ہے؟ 58 اور 50 پیسے کا جو شیمپو ملتا ہے اس کے پاؤچ پر بھی عورت کی تصویر بنائی جاتی ہے۔
وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بہو کے روپ میں ہوتی ہے، وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، لیکن صاحب اس کو اس کی تصویر بنائی۔ اس سے آگے بڑھ کر سنیما گھر والے لوگ جو گندے اریاں اور سیکسول ڈیزائرز کو ابھارنے والے جو گندے پوسٹر، بینر، ہورڈنگز چپکاتے ہیں سڑکوں پر، اور اس میں صاف ننگی تصویریں ہوتی ہیں اور ایک آدمی ایک عورت کے کس کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کو مسلم کمیونٹی کی بیٹی دیکھتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے، ہندو کمیونٹی کی بیٹی دیکھتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے، کرسچن کمیونٹی کی، جینی کمیونٹی کی، تمام جو کمیونٹیز ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہویں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے ینگ لوگ ان سب گندی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے سماج کے اندر، سماج کے نوجوانوں کے اندر موڈسٹی ڈیولپ ہوگی، یا پھر اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے شرمی پیدا ہوگی، اور ایسے ایسے انسیڈنٹ اور ایسے ایسے حادثات سامنے آئیں گے جن سے انسانیت کی پیشانی شرم سے جھک جائے۔ سماج کے اندر جو یہ گندے، پلیوٹیڈ، نجس، انتہائی خراب جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں، جو یہ پوسٹر چپکائے جاتے ہیں، بینر چپکائے جاتے ہیں، اور صاحب یوٹیوب کے ذریعے سے جو گندی فلمیں، بلو فلمیں ہیں، اور صاحب جو اس پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہ کیا وومن ایمینسیپیشن کا سلوگن دینے والے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ کیا ان کو یہ پوسٹر نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان پوسٹروں سے ہماری بہو بیٹیوں کا رخ کیا ہوگا؟ ان کے اندر شرم آئے گی یا بے شرمی آئے گی؟ اسی لیے آج ایسے انسیڈنٹس پیش آتے ہیں کہ 4 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے جلا دیا جاتا ہے۔